آج سے تقریباً 1350 سال پہلے کی بات ہے۔ سن 97 ہجری کی رات تھی۔ بصرہ کے علاقے میں ایک اللہ کے ولی رہا کرتے تھے جن کا نام تھا شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ کے ولی تھے لیکن مال و دولت ان کے پاس نہیں تھا۔ اللہ نے پہلے ان کو 3 بیٹیاں دی ہوئی تھیں اور آج کی جو رات آئی اس رات بھی ان کے گھر میں بچے کی ولادت ہونے والی تھی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ پہلے بھی 3 بیٹیاں تھیں، اللہ نے ایک اور بیٹی عطا فرمائی۔ اب جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو گھر میں کچھ اہتمام ہوتا ہے، روشنی کا، کھانے پینے کا، کچھ دوا دارو کا۔ دائی صاحبہ نے کہا کہ حضرت گھر میں تو دیا جلانے تک کا تیل نہیں ہے، کوئی چاہیے کہیں سے کچھ تیل لے آئیں، کہیں سے کوئی کھانے کا سامان لے کر آئیں، گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت اللہ والے تھے، دنیا داری سے لا تعلق تھے، سوچ میں پڑ گئے کہ اب دیا جلانے کے لیے تیل بھی لینے جاؤں تو کس طرح پہ جاؤں۔ اللہ والے ہمیشہ مروت والے ہوتے ہیں، ان کا ہاتھ یوں نہیں ہوتا، یوں ہوتا ہے۔ یہ سادی سی نشانی ہے اللہ والے۔ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ وزیر یہ سونے کی دیناروں کی تھیلی ہے، جاؤ اللہ والے کسی کو جا کر دے گا۔ وزیر بڑا سیانہ تھا، سارا دن گزر گیا، شام کو واپس آیا تو وہ تھیلی وزیر کے ہاتھ میں تھی۔ خلیفہ نے کہا کہ وزیر میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ تھیلی کسی اللہ والے کو دے کر آؤ، تم تھیلی واپس لے کر آ گئے۔ اس وزیر نے کہا حضرت بات دراصل یہ ہے کہ جو اللہ والے تھے وہ تھیلی لیتے نہیں تھے اور جو لیتے تھے وہ اللہ والے نہیں تھے۔ بڑا سادہ سا نسخہ ہمارے علماء نے بیان فرما دیا ہے کہ اللہ والے ہاتھ پھیلاتے نہیں، بس۔ شیخ اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ سوچ میں پڑ گئے کہ میں اب کس در پہ جاؤں تیل مانگنے کے لیے، دیا روشن کرنے کے لیے۔ خیر لجاجت سے گھر سے باہر نکلے، اپنے ہمسائے کے دروازے کے سامنے پہنچے، سوچنے لگے رات کا یہ پہر ہے، اسے جگاؤں گا پریشان ہوگا، اور اگر وہ آ بھی گیا تو کس منہ سے مانگوں گا۔ اسی سوچ میں تھے کہ دوبارہ قدم واپس ہوئے، گھر واپس آ گئے۔ گھر واپس آئے تو بچیوں نے کہا کہ ابا جان آپ تو تیل لینے کے لیے گئے تھے، آپ خالی ہاتھ واپس آ گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا دروازہ بند تھا، میں نے کھٹکھٹایا نہیں۔ بچی نے کہا کیا ہوا، اگر ایک دروازہ بند تھا آپ دوسرے دروازے پہ چلے جاتے۔ اللہ والے تھے، فوراً توجہ اس جملے کی طرف گئی کہ بچی کیا کہہ رہی ہے کہ اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے دوسرا دروازہ تو کھلا ہوتا ہے، اور سمجھ گئے کہ دوسرا دروازہ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کا دروازہ ہے۔ اللہ والے تھے، توجہ ہمیشہ اسی طرف رہتی ہے۔ فوراً وضو کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کہنے لگے بچی تم نے مجھے رستہ دکھا دیا ہے، میں واقعی دوسرے دروازے کو بھول چکا تھا، میں دنیا داروں کے دروازے پر چلا گیا تھا، کاش میں اپنے آقا کے دروازے پر چلا جاتا۔ اسی وقت وضو کیا، مصلی بچھایا، حضور کی ذات پر درود پڑھنا شروع کر دیا۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، درود پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، سوچتے جا رہے ہیں کہ دوسرے دروازے پر آ گیا ہوں، پہلے دروازے سے خالی لوٹا تھا، مگر خدا کی قسم یہ دوسرا دروازہ وہ ہے جو کسی کو خالی نہیں لوٹاتے۔ ابھی اسی کشمکش میں تھے کہ ظاہری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل کی آنکھیں جاگ اٹھتی ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جس نبی کی ذات پہ درود پڑھ رہا تھا وہ آقا خواب میں تشریف لے آئے۔ آقا کو دیکھ کر دست بست کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔
آج محفل گھر میں ہوئی ہے، میرے علم میں نہیں تھی یہ بات، میرے علم میں تھا شاید مسجد میں ہوگی، لیکن انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ جس گھر میں حضور کا ذکر ہوگا اس گھر میں کتنی رحمت نازل ہوگی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں منتظمین کو، حاجی صاحبان کو، علی رضا بھائی کو، کہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انجمن سجائی ہے، اور اللہ پاک ان کی یہ کاوش قبول فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ خواب میں آقا تشریف لے آئے، میں نے عرض کی آقا حال آپ کے سامنے ہے، دوسرا دروازہ کھل گیا ہے، اب کرم فرمائیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمیں بلاتا ہے پھر ہم اس کا دامن پکڑ لیتے ہیں، ہم اسے بھولتے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ تم یوں کرو، بصرہ کے امیر کے پاس جاؤ اور اسے جا کر کہو کہ وہ تمہیں 400 دینار تحفے میں عطا کر دے۔ شیخ اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میں نے خواب میں ہی عرض کی آقا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں چلا جاتا ہوں، لیکن امیر بصرہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ کوئی نشانی ہے تمہارے پاس کہ تمہیں واقعی سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے؟ تو حضور میں کیا نشانی پیش کروں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اچھا پھر نشانی بھی سن لو، امیر بصرہ سے جا کر کہنا کہ وہ ہر روز ہماری ذات پر رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتا ہے۔ ہر جمعے کو ہماری ذات پر وہ 400 مرتبہ درود پڑھا کرتا ہے۔ امیر بصرہ سے جا کر کہنا کہ ابھی جو کل جمعہ گزرا ہے اس جمعہ کو تم نے درود کیوں نہیں پڑھا، ہم تو انتظار کرتے رہے۔ ارے اندازہ لگائیے، آج لوگ سوال کرتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم ہے کہ نہیں ہے، حضور فلاں بات جانتے ہیں کہ نہیں جانتے۔ ارے تو یہ بتا تو حضور کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ ارے وہ تو اس خدا کے آخری نبی ہیں جو خدا غیبوں کو جاننے والا ہے اور اپنے فضل سے غیبوں پر علم بھی عطا فرمانے والا ہے۔ فرمایا کہ اس سے پوچھو اس نے اس جمعے کو 400 مرتبہ درود کیوں نہیں پڑھا، یہ نشانی کافی ہے تمہاری بات مان لے گا۔ فرماتے ہیں صبح ہوئی میں امیر بصرہ کے پاس گیا، اس کو جا کر جب اپنا خواب سنایا وہ بھی اشک بار ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، ارے میری کیا اوقات تھی کہ حضور کی مبارک زبان پر میرا نام آ گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں وہ درم لے کر اپنے گھر آیا، گھر آ کر جب وہ درم اپنے بیوی بچوں کو دیے تو خدا کی قسم مجھے وہ خوشی حاصل ہوئی جو زندگی میں کبھی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے شیخ اسماعیل وہ ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں کہ جن کے گھر میں پیدا ہونے والی بچی بھی کوئی عام بچی نہیں ہے، وہ حضرت رابعہ بصریہ۔ جب ماں باپ ایسے ہوتے ہیں تو پھر بچیاں اور بچے بھی پھر اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک دانشور سے سوال ہوا کہ بچوں کی تربیت کب سٹارٹ کرنی چاہیے، کس عمر میں سٹارٹ کرنی چاہیے؟ اس نے کہا کہ بچوں کے پیدا ہونے سے 16 سال پہلے، بچوں کے پیدا ہونے سے 16 سال پہلے۔ اس نے کہا سر آپ کیا بات کر رہے ہیں، ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تو ہم تربیت کیسے کریں گے؟ اس نے کہا کہ جو آپ کی عادتیں ہوں گی وہ بچوں میں ٹرانسفر ہوں گی۔ ارے ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ نماز نہ پڑھتے ہو بچہ تہجد پڑھنے لگ جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سال قرآن نہ دیکھیں بچہ حافظ قرآن بن جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو، گالیاں دیتے ہو، بچہ آپ کا ہاتھ چھوڑتا ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ مسجد کے دروازے میں انٹر نہ ہوتے ہو، بچہ 5 نمازیں باجماعت پڑھتا ہو؟ ارے خدا کے بندے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بوئے مٹر اور نکلے وہاں سے گندم، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا دنیا میں۔ آپ نے بچوں کی تربیت حوالے کر دی اسکول والوں کے، آپ نے بچوں کی تربیت حوالے کر دی موبائل کے، آپ نے بچوں کی تربیت حوالے کر دی کارٹونوں کے، پھر آپ کہتے ہیں میرا بچہ معاشرے کا اچھا انسان بن جائے گا۔ کیا سکول والے ڈانس کے علاوہ کچھ اور بھی سکھا سکتے ہیں؟ کیا کارٹون کو اچھی بات سکھا سکتے ہیں؟ کیا میڈیا کو اچھی بات سکھا سکتا ہے؟ خدا را توجہ کیجیے، اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ کیجیے۔ مال کمانا بھی ضروری ہے مگر بچے اصل آپ کا مال ہیں، ان کی حفاظت فرمائیں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ میں 5-5 ہزار کے نوٹ تو آ جائیں مگر آپ کا بچہ آپ کے ہاتھوں میں نہ رہے، وہ دنیا داروں کے ہاتھوں میں کھیلتا رہے، پھر نہ رات کا سکون ہوگا نہ دن کا آرام ہوگا۔ آئیے شریعت کے دامن سے لپٹ جائیے، شریعت کے مطابق بچوں کی تربیت کیجیے، خدا کی قسم دنیا بھی سکھی رہیں گے، آخرت میں بھی سکھی رہیں گے۔ اب بھی حضور کی ذات میں بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے آپ۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی یہ محفل بڑی مبارک محفل ہے جس کو دو نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک تو آمد رمضان کی نسبت حاصل ہے کہ رمضان اللہ کا وہ پیارا مہینہ ہے کہ جو ہمارے لیے سراپا رحمت بن کے آیا ہے۔ دوسری نسبت اس کو سفر مدینہ سے ہے۔ خوش نصیب حضرات ہیں جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں، بلاوا نہیں آتا، مدینے نہیں جا سکتے۔ میرے بھائی عرب شریف میں ہوتے ہیں، آج بھی مدینہ منورہ میں ہیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ جب ہم ٹیکسی میں ایک دفعہ بیٹھے تو ٹیکسی ڈرائیور پاکستانی تھا، دعا سلام ہوئی تو پوچھا کہ بھائی کتنے عرصے سے یہاں سعودیہ میں ہو؟ وہ کہنے لگا کہ 25 سال ہو گئے ہیں مجھے۔ بھائی نے کہا پھر تو تم نے 25 حج کیے ہوں گے؟ اس نے کہا ایک بھی نہیں کیا۔ بھائی نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا بس یہاں ریال کمانے آئے تھے، وہ کما رہے ہیں۔ بھائی نے کہا حضور کی بارگاہ میں بھی حاضری دی ہے؟ اس نے کہا جی ابھی تک تو حاضری نہیں ہوئی۔ تو میرے بھائی نے کہا 25 سال تو نے ضائع کر دی، 25 سال ضائع کر دی۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ کوئی غریب ہوتا ہے پرچون کی دکان پہ بیٹھا ہوتا ہے، ریڑھی والا ہوتا ہے۔ ہمارے وہاں علاقے کے مظفر گڑھ کے اسلائی بھائی ہیں، ریڑھی لگاتے ہیں۔ پچھلے سال اللہ نے انہیں حج کی سعادت عطا فرمائی۔ اتنے خوش تھے، دیواروں سے لگ لگ کے وہ لپٹ کے رو رہے تھے کہ یار میں حج کے قابل ہو گیا ہوں۔ میں تو اس قابل نہیں تھا کہ مسجد میں بھی جا سکتا، اللہ نے مجھے اپنے پاک دیار میں بلا دیا۔ نصیب کی باتیں۔ تو جو مدینے جا رہے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس محفل کو یوں نسبت حاصل ہے، ثنا خان مصطفیٰ تشریف فرما ہے، سب سے معذرت گزار ہوں، طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے کچھ مصروفیت تھی۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے پہلے موقع دے دیں، پھر میں چلا جاؤں گا، آپ محظوظ ہوتے رہیں گے۔ صرف 15 منٹ کی حاضری، بس زیادہ نہیں، وہ بھی علی بھائی فرمائیں گے تو 5 منٹ کر دیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بس یہی ایک حدیث مبارک۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ آ جائے اور میرا امتی رمضان کا روزہ رکھے 2 شرطوں کے ساتھ، بس اب آپ نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، 2 چیزیں ذہن رکھیں، ایمانن و احتسابا، ایک ایمان کے ساتھ روزہ رکھے، دوسرا نیکی کی نیت سے روزہ رکھے۔ بس یہ 2 کام کر لے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، روزہ رکھنا تمہارا کام ہے، پچھلے گناہ بخشنا میرے رب کا فضل ہو جائے۔ یہ 2 کام ایمانن و احتسابا، بس انہی 2 باتوں پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے، ہمارا سبق ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک تو ایمان کے ساتھ روزہ رکھے، دوسرا نیکی کے ارادے سے روزہ رکھے، کسی کو دکھانے کے لیے روزہ نہ رکھے۔ ابا جی مجھے گھر میں انٹر نہیں ہونے دیں گے، امی جان غصے ہوں گی، دوست کیا کہے گا روزہ نہیں رکھا، قاری صاحب مجھ سے پوچھیں گے۔ اس طرح روزہ رکھو گے ہو سکتا ہے ابا جی راضی ہو جائیں، مگر یہ بشارت شاید حاصل نہ ہو غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے سارے گناہوں کی معافی تب ملے گی جب خالص اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا جائے۔ پہلی بات ایمان کے ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ شارحین نے یہاں بڑی زبردست گفتگو فرمائی ہے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے۔ کسی کافر کو بھی روزہ رکھتے دیکھا ہے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھتا ہو؟ لازمی بات ہے جو روزہ رکھے گا مسلمان ہی ہوگا۔ پھر میرے آقا نے ایمانن کا لفظ کیوں ارشاد فرمایا کہ ایمان کے ساتھ روزہ رکھنا ہے؟ شارحین ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ایمان کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، حضور کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا ایمان ویسا ہو جیسا میں نے تمہیں ایمان دیا ہے، جیسا حضور نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے۔ خدا کی قسم ویسا ایمان اگر ہمارا ہو گیا تو پھر رمضان المبارک ہمارے لیے رحمت ہی رحمت بن جائے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، قرآن خود ارشاد فرماتا ہے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں اس لیے نہیں بھیجے کہ ان کی زیارتیں کی جائیں، صرف ان کا کلمہ پڑھا جائے،
اس لیے بھیجے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے. انہوں نے جیسا ایمان لانے کا فرمایا ہے ویسا ایمان لایا جائے. اگر ویسا ایمان کوئی بندہ لے آتا ہے تو گویا اس نے رسول پر کلمہ پڑھنے کا حق ادا کر دیا. ویسا ایمان جیسا ایمان میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے. حضور نے کیسا ایمان ارشاد فرمایا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب ایسا ایمان ہو کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر نماز نہ چھوٹے، کیونکہ ایمان میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ نماز ایمان کا حصہ ہے. تو بس پھر نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا. ارے جو ملاوٹ کرتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، جان لو وہ ہم سے نہیں ہے. گویا اس کا ایمان کامل نہیں ہے، وہ ویسا ایمان نہیں رکھتا جیسا ایمان میں لے کر آیا ہوں. سارا دن لوگوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈالنے والا، سارا دن ملاوٹ کرنے والا، دھوکہ دہی کرنے والا روزہ رکھ کے دکان پہ بیٹھا ہے، تجھے کیا ثواب ملے گا؟ ایمانن روزہ رکھنا ہے مگر ایمان کے ساتھ روزہ رکھنا ہے. ارے کیسے مسلمان ہو، تمہاری دکان پہ ایک بھی چیز خالص نہیں ملتی، روزہ تم نے سارے رکھے ہوئے ہیں، نماز تم 5 وقت کی پڑھتے ہو. یہ کیسا ایمان تم نے اپنایا ہوا ہے؟ ایمان کے ساتھ روزہ رکھنا ہے. ایسا روزہ نہیں رکھنا کہ صرف کھانے پینے کا روزہ ہو، باقی سارے کام چل رہے ہیں. روزہ رکھ کے فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، روزہ رکھ کے ڈرامہ سیریل دیکھی جا رہی ہیں، روزے رکھ کے میچ دیکھے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دیکھے جا رہے ہیں. ایمان کے ساتھ روزہ رکھنا ہے. مجھے واقعہ یاد آ گیا. انگلینڈ کے اندر ایک انگریز اور ایک مسلمان آپس میں پارٹنر تھے. کیسا ایمان چاہیے کہ ہم مسلمانوں نے مسلمانوں کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے، اسلام کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے. دیکھیں کس طریقے سے وہ دونوں پارٹنر تھے، پارٹنرشپ چل رہی تھی. خدا کا کرنا ایسا ہوا آپس میں کچھ 19-20 ہوا اور پارٹنرشپ ختم ہو گئی. اس عیسائی نے مسلمان کے پیسے ہڑپ کر لیے. اس نے کہا بھائی کون سے پیسے؟ میں تو کوئی پیسے نہیں دینے میں نے آپ کے. مسلمان بڑا پریشان کہ یار پیسے کیسے نکلواؤں، بڑی منتیں کی، بڑی سماجتیں کی. وہ جو عیسائی تھا غیر مسلم وہ مکر گیا. اس نے کہا بھائی کون سے پیسے؟ کوئی پیسے جیسے نہیں ہے، شاباش جاؤ کام کرو. مسلمان بڑا پریشان. اس نے اپنے کسی دوست سے ڈسکس کیا تو دوست نے کہا کہ یار جس طرح مسلمانوں میں مسجد کے امام ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، وہ سمجھاتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں، عیسائیوں میں بھی پادری ہوتے ہیں. آؤ ذرا پادری سے جا کے بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے پادری سے سمجھائے اور یہ سمجھ جائے. چلو مسلمان نے کہا ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. مسلمان پادری کے پاس گیا اور اسے جا کے سارا مسئلہ بتایا. پادری نے کہا واقعی ایسا ہی ہوا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل میرے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے آپ کے عیسائی بھائی نے. پادری نے کہا رکو میں بھی آتا ہوں. پادری اندر گیا، اندر سے باہر آیا تو اس نے ایک رکا اٹھایا ہوا تھا، پرچی. اس پادری نے کہا کہ جاؤ یہ پرچی لے کر اس عیسائی کو دے دو میرے نام سے، تمہیں تمہارے پیسے مل جائیں گے. اس نے کہا پادری صاحب اتنی آسانی سے دینے والا نہیں ہے، سخت ہڈی ہے، میں نے آزما لیا ہے. اس نے کہا تم جا کے دیکھو تو صحیح، تمہیں پیسے مل جائیں گے، مگر ایک شرط ہے، پرچی کھول کر نہیں پڑھنی. اس میں لکھا ہوا کیا یہ نہیں پڑھنا. تمہیں پیسے چاہیے نا، پیسے مل جائیں گے، بس یہ پرچی جا کے اس عیسائی کو دے دینا. اس مسلمان نے کہا ٹھیک ہے، مجھے آموں سے غرض ہے، پیڑوں سے تھوڑی. اس نے پرچی لی، عیسائی کے پاس پہنچ گیا، کہنے لگا بھائی تمہارے پادری نے تمہارے نام پیغام دیا ہے، یہ پرچی پڑھ. اس عیسائی نے جیسے ہی پرچی پڑھی نا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اس نے کہا رکو میں بھی آؤں. اندر گیا، باہر آیا، چیک اس کے ہاتھ میں تھا، چیک بک، چیک لکھا. اس نے مسلمان کو دے دیا کہ جاؤ تمہارے پیسے ہیں، جاؤ لے جاؤ. مسلمان حیران، اتنے عرصے سے گیڑے کرا رہا تھا، چکر لگوا رہا تھا، پیسے نہیں دے رہا تھا، ایک پرچی پہ ایسا کیا لکھا ہوا تھا؟ پرچی پڑھتے ہی اس نے پیسے دے دیے. مسلمان نے کہا بھائی اس پرچی پہ لکھا ہوا کیا تھا؟ اس نے کہا چھوڑو تمہارا کام نہیں، تم پیسے لو اور جاؤ، بس اپنے کام سے کام رکھو. اس مسلمان نے ضد کی کہ نہیں مجھے دکھاؤ اس پہ لکھا ہوا کیا ہے. اس عیسائی نے کہا یہ لو پھر خود پڑھ لو. جب اس مسلمان نے پرچی پڑھی، وہ مسلمان کہتا ہے کاش میں وہ پرچی نہ پڑھتا، کیونکہ اس پرچی پر وہ لکھا ہوا تھا جو آج ہمارا حال ہے. اس پادری نے اس پرچی پر لکھا تھا اے عیسائی بھائی تم نے دھوکہ دینے والا مسلمانوں کا کام کب سے شروع کر دیا ہے؟ یہ تو مسلمانوں کا کام ہے دھوکہ دینا، جو تم نے شروع کر دیا ہے. پکے عیسائی بنو چپ کر کے اسے پیسے دے. وہ مسلمان کہتا ہے کاش میں وہ پرچی نہ پڑھتا.
خدارا سوچئے آج پوری دنیا میں ہمارا کیا امیج ہے. ہم پوری دنیا میں ملاوٹ کرنے والے لوگ مشہور ہیں, پوری دنیا میں دھوکہ دینے والے لوگ مشہور ہیں, پوری دنیا میں کرپشن کرنے والے لوگ مشہور ہیں, پوری دنیا میں ہم 2 نمبر قسم کے لوگ مشہور ہیں. کلمہ 1 نمبر نبی کا پڑھیں, حالت ہماری یہ ہے کہ 2 نمبریاں سارے جہان کی ہم کرتے ہیں. 1 نمبر میڈیسن آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملتی, آج خالص دودھ آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملتا. ارے منرل واٹر کے نام پہ لوگ نلکے کا پانی بیچ رہے ہیں, لوگ مسالے کے نام پہ اینٹیں رگڑ کے کھلا رہے ہیں, ارے لوگ چھان پورا بیچ رہے ہیں آٹے کے نام پر. اندازہ لگائیے اس ملک کا کیا حال ہوگا جس ملک کے اندر بیسن سستا ہے, چھولے کی دال مہنگی ہے. اندازہ لگائیے ہمارے ایمان کا ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. باتیں ہم سے سنیے تو لگتا ہے جنت کا سرٹیفکیٹ ہمارے ہاتھ میں, جس محفل میں جاتے ہیں جس جگہ پہ جاتے ہیں جنت کی ٹکٹیں لے کے واپس آ جاتے ہیں. خدا را اپنے گریبان میں جھانکیے, کوئی اسلام کے حقوق ہیں, کوئی ایمان کے حقوق ہیں, کوئی تقاضے ہیں ایمان کے جس کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا. ارے تو ملاوٹ کرتا ہے پھر حضور کا امتی کیسے ہو سکتا ہے. میرے آقا نے تو زندگی بھر کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا, کبھی کسی سے 2 نمبر بات نہیں کی. حضور کے دشمن بھی آپ کو صادق و امین بلایا کرتے تھے. جس رات میرے آقا ان دشمنوں کی وجہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے تھے, اس رات بھی ان دشمنوں کی امانتیں میرے آقا کے گھر میں موجود تھی. اس رات بھی امانتیں ان دشمنوں کی میرے آقا کے پاس موجود تھی. وہ جانتے تھے ہمارے دشمن ضرور ہیں مگر صادق ہیں, امین ہیں, کبھی دھوکہ دہی نہیں کر سکتے. آج کیسا مسلمان ہے جو سارا دن دھوکہ دہی میں لگا ہوا ہے, 2 نمبر کاموں میں لگا ہوا ہے. آئے دن روز 3 سے 4 کالز آتی ہیں, بینک سے بول رہے ہیں, اے ٹی ایم سے بول رہے ہیں, فلاں جگہ سے بول رہے ہیں, فلاں جگہ سے بول رہے ہیں. ارے یہ ہمارے ہی بھائی ہیں. مسئلہ کیا ہے, ان کی تربیت نہیں, ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ملا. افسوس کہ یہ دن ہمیں دیکھنا پڑا جو دن ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جیسا ایمان میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے ویسا ایمان رکھے تو خدا کی قسم اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, ایک غیر مسلم مسلمان ہوا, اسے لے کر مسجد میں گئے کہ آؤ نماز کا وقت ہے, نماز پڑھنی ہے. اسے سمجھایا کہ بھائی تم نئے مسلمان ہوئے ہو, تمہیں بھی نماز تو نہیں آتی, جیسے امام صاحب کرتے جائیں تم ویسے کرتے جانا, تمہاری نماز ہو جائے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ مسجد میں چلا گیا, بیٹھ گیا, تکبیر ہوئی, سارے لوگ کھڑے ہوئے, وہ بھی کھڑا ہو گیا. امام صاحب نے اللہ اکبر کہا, ارد گرد جو لوگ مسلمان کرنے والے تھے وہ بھی ساتھ اس کے تھے, سب نے اللہ اکبر کہا تکبیر تحریمہ, اس نے اللہ اکبر نہیں کہا, کھڑا. اب جو لوگ مسلمان کر کے اسے آئے تھے وہ دل میں سوچنے لگے پتہ نہیں اسے سمجھایا تو ہے, جیسے امام صاحب کریں تم نے ویسے کرنا ہے, پتہ نہیں بھول گیا ہے, پتہ نہیں کیا ہے, سوچ میں پڑ رہے تھے. امام صاحب نے قرات بھی کر لی, وہ کھڑا ہوا, اس نے اللہ اکبر نہیں کہا, نماز شروع نہیں کی, غیر مسلم. حتیٰ کہ امام صاحب نے رکوع کے لیے اللہ اکبر کہا, وہ پھر بھی کھڑا ہوا. امام صاحب رکوع میں چلے گئے, جو مسلمان کر کے لائے تھے وہ سوچوں میں پڑ گئے کہیں دوبارہ غیر مسلم تو نہیں ہو گیا, نماز شروع نہیں کر رہا. جیسے امام صاحب رکوع میں گئے فوراً اس غیر مسلم نے بھی اللہ اکبر کہا اور رکوع میں شامل ہو گیا. ارد گرد والے مطمئن ہوئے, چلو بھائی ٹھیک ہے, مسئلہ خراب نہیں ہوا. جب نماز پوری ہو گئی, جو لوگ مسلمان کر کے لائے تھے انہوں نے غیر مسلم سے کہا کہ بھائی ایک بات بتاؤ, تمہیں کہا تو تھا کہ جیسے امام صاحب اللہ اکبر کہیں تم بھی کہہ لینا, تم نے لیٹ اللہ اکبر کیوں کہا ہے, کیا وجہ تھی؟ اس نے کہا بھائی ایک وجہ یہ تھی, تم ہو پرانے مسلمان, میں ہوں نیا مسلمان, تم جیسے ہی اللہ اکبر کہتے ہو تمہیں کعبہ نظر آ جاتا ہے. میں تو دیکھتا رہا, مجھے کعبہ نظر ہی نہیں آیا. میں تو انتظار میں تھا کہ مجھے کعبہ نظر آئے تو میں اللہ اکبر کہوں. میں تو دل میں رو رہا تھا کہ لگتا ہے میرے خدا کو میرا ایمان قبول نہیں ہوا, مجھے تو دیوار نظر آ رہی ہے, کعبہ نظر ہی نہیں آ رہا. حتیٰ کہ میں رونا شروع ہو گیا. امام صاحب رکوع میں گئے, میں نے دیکھا مجھے کعبہ نظر آیا, میں نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے, رکوع میں چلا گیا. بھائی معاف کر دینا, تم پرانے مسلمان ہو, میں نیا مسلمان. ان مسلمانوں نے کہا بھائی اصل مسلمان تو تم ہو, اصل مسلمان تو تم ہو, تم سچے مسلمان ہو, بناوٹی مسلمان تو ہم بنے ہوئے. ارے خدا کی قسم, آپ نے ایمان کی طاقت کو سمجھا کیا ہے؟ ایمان کی طاقت وہ طاقت ہے جس دل میں آ جاتی ہے پھر وہ بابا فرید بن جاتے ہیں. ارے جس زبان پہ اصل ایمان آ جاتا ہے, جس زبان کی سرایت کرتے ہوئے دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے, پھر وہ
داتا علی حجویری بن جاتے ہیں، پھر وہ بابا فرید بن جاتے ہیں، پھر وہ بھلے شاہ بن جاتے ہیں، پھر وہ عام انسان نہیں رہتے۔ حضور ہمیں ایسا ایمان عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ ہم نے صرف کلمے کی نوک والا ایمان رکھا ہوا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، رمضان کے روزے رکھ لینے ہیں، لیکن روزوں کے آداب کا خیال نہیں کرنا۔ آج نیت کریں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایماناً و احتساب، ایمان کے ساتھ جو روزہ رکھے گا، جو نیکی کی نیت سے روزہ رکھے گا، خدا کی قسم اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور آخری بات اپنا سبق ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس لفظ خیر خواہی پہ ایک بات اور سبق ہمارا تھا، میں اصل میں سبق سنانے آیا تھا، بیان کرنے نہیں آیا تھا، ماشاءاللہ علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ مواسات کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے، بھلائی کا مہینہ ہے۔ بھلائی کیا ہے؟ میرے آقا نے خود ارشاد فرما دیا کہ لوگوں میرا جو امتی اس مہینے میں کسی کا روزہ افطار کروائے گا، اللہ اس کو وہ برکت دے گا کہ اس کے لیے جہنم کی آزادی لکھ دے گا، جہنم کی آزادی لکھ دے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نیکیوں میں بڑے حریص ہوا کرتے تھے۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا آپ سے عرض ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کا روزہ افطار کرائے گا جہنم سے آزاد ہو جائے گا۔ حضور ہمارے تو حالات بڑے ٹائٹ ہیں، ہم تو بڑے تنگ دست ہیں، ہمارے پاس تو روزہ افطار کرانے کے وسائل ہی نہیں، ہم یہ نیکی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، یہ بشارت کیسے پا سکتے ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے صحابی یہ بشارت تو اس کو مل جائے گی جو کسی روزہ افطار کرانے والے کو صرف ایک کھجور بھی دے دے گا، صرف ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرا دے گا، صرف ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کرا دے گا، اس کو بھی یہ بشارت مل جائے گی اللہ جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اور اگلی بات، جو میرے کسی امتی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، خدا کی قسم اس کا ثواب یہ ہے کہ کل بروز قیامت جب لوگوں کو پیاس لگی ہوگی، پیاس سے بلک رہے ہوں گے، وہ بلا واسطہ میرے حوضے کو سر پہ آ جائے گا، میں اسے سیراب کر دوں گا، اور پھر ایسا سیراب کروں گا کہ وہ سیدھا سیراب ہو کر جنت الفردوس میں داخل ہو جائے گا۔ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ عز و جل رزق میں وسعت کر دیتا ہے، دسترخوان میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ ہم بھی آج نیت کریں کہ مولا تیرا کرم ہے، تو نے رمضان عطا فرما دیا ہے، تیرے دیے ہوئے رزق سے تیرے پیارے بندوں کو، روزہ رکھنے والوں کو تیری عطا سے میں روزہ افطار کرانے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ تو کہہ دیجئے انشاءاللہ، جتنی وسعت ہوگی، جتنا اللہ نے دیا ہے، لوگوں کا روزہ افطار کرائیں گے، روزے داروں کا، اور ان سے انشاءاللہ ہم بہت سا نیک عمل کا ثواب بھی حاصل کریں گے۔ اور آخری بات، کیونکہ عمرے کے حوالے سے یہ محفل ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، بڑی خوشی کی محفل ہے، اور آپ انشاءاللہ کلام وغیرہ بھی سنیں گے۔ اللہ نے کرم یہ فرمایا ہے کہ آج یکم رمضان مبارک ہو گئی ہے، اللہ نے رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرما دیا ہے، یہ بڑے کرم کی بات ہے، بڑے کرم کی بات ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے رمضان میں عمرے کی سعادت عطا فرمائی، گویا اسے حج کی سعادت عطا فرما دی۔ بلکہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس کا مقام ایسے ہے گویا اس نے میرے ساتھ حج کرنے کی سعادت حاصل کی۔ بڑے کرم کے فیصلے ہیں، اس مبارک محفل کی برکت سے آئیے ہم بھی دعا کر دیتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل ہمیں بھی رمضان مبارک میں اپنے پیارے گھر کی زیارت نصیب فرما، یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دیار کی حاضری نصیب فرما، یا رب العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک در پر حاضر ہو کر صلاۃ والسلام عرض کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین رمضان مبارک کا مہینہ جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں حج کی درخواستیں لوگ بھر رہے ہیں، الہ العالمین ایسا کرم فرما دے کہ ہمیں بھی اس سال حج کی سعادت عطا فرما دے، اس سال ہمیں بھی حج کرنے کی سعادت عطا فرما دے، مینا کی ہمیں برکتیں دیکھنا نصیب فرما دے، صفا مروہ کی صحیح کرنے کی سعادت عطا فرما دے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دیار کی سعادت عطا فرما دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آخری بات، میرے آقا نے ارشاد فرمایا صوموا تصحوا،
روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ. آج اگر ڈاکٹر کہہ دینا کہ آپ نے سارا دن کچھ نہیں کھانا, ہم واقعی کچھ نہیں کھاتے کیونکہ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے. ارے طبیبوں کے طبیب فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ. اور پہلا روزہ, میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب پہلا روزہ آتا ہے اور میرا امتی وہ پہلا روزہ رکھ لیتا ہے, خدا کی قسم آخری روزے کے دن تک اللہ عز و جل اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو نیت کرتے ہیں کہ آج جب ہم روزہ رکھیں گے صبح کا تو پہلا روزہ بھی رکھیں گے اور اس پہلے روزے کی برکت سے سارا مہینہ روزہ رکھتے رہیں گے. اور اگلی بات, میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ حج کرو اللہ تمہیں غنی کر دے گا. بڑی پیاری بات, حج کرو اللہ تمہیں غنی کر دے گا. آج لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے مگر سوچتے ہیں 12 لاکھ کا حج ہو گیا ہے, یہ میں کیسے کروں گا. ارے تجھے اللہ نے کروڑوں روپے عطا فرمائے ہیں, تو 12 لاکھ اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتا. لوگ ٹور کے نام پہ کہاں کہاں جاتے ہیں. ارے یہ تو بڑا مبارک سفر ہے, اس سفر میں تو کوئی تکلیف آتی ہی نہیں ہے, آتی ہے تو خدا کے کرم سے محسوس ہی نہیں ہوتی. یہ نہ ہو کہ میں پراپرٹیاں بناتے بناتے قبر میں پہنچ جاؤں. اللہ ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ارے تمہیں پیسے کی کثرت نے ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا ہے. پیسہ گنتے گنتے تھوک ختم ہو جاتا ہے, حص ختم نہیں ہوتی. ایسا نہ کریں. حج کی درخواستیں جا رہی ہیں, خدا را کوشش فرمائیے. کوئی پلاٹ آپ کے پاس اضافی ہوں گے, کوئی مکان اضافی ہوں گے. جس کے پاس اضافی پلاٹ ہو یا مکان ہو اس پہ بھی حج فرض ہوتا ہے. حج فرض کی نیت کر لیجئے. اور آپ کو نسخہ دے کے جا رہا ہوں, میرے آقا نے ارشاد فرمایا حج کرو غنی ہو جاؤ گے. ہمارے استاد سے بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں آپ حج کرو, اگلے سال حج کے خرچے سے ڈبل تمہیں اللہ نہ دے وہ آ کے مجھ سے لے لے. یہ نہیں ہو سکتا. آپ خدا کی قسم یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے, آپ 12 لاکھ کا حج کیجئے, اگلے سال اللہ تعالیٰ آپ کو 24 لاکھ سے بھی زیادہ عطا فرما دے گا. ارے کسی غریب کو دو, اللہ 70 عطا فرماتا ہے. خدا کے در کی حاضری دے کے آؤ گے خالی ہاتھ آؤ گے, کیسے ہو سکتا ہے. وہاں تو خالی دامن والے جولیاں بھر کے لے کے آتے ہیں. آپ اگر 12 لاکھ لگا دو گے اللہ اس کی برکت سے آپ کو دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرمائے گا, آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرمائے گا. تو نیت کرتے ہیں جس پہ حج فرض ہے انشاءاللہ عز و جل اس سال حج کی درخواستیں بھیجیں گے اور حج کے لیے جانے کی کوشش کریں گے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہماری مختصر حاضری کو قبول فرمائے.